الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس چھوٹی کتاب 40 حدیث نامی کتاب کی 33 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں درود شریف نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے 35 اور 36 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے فضائل ہیں۔ اس لیے تینوں حدیثیں مل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے فضائل، ورچوز اور اس کے بارے میں یہ ہیں، اس کے متعلقات میں سے ہیں۔ تو اس لیے ان تینوں حدیثوں کے پیش نظر آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت جس طرح آئی ہے، تو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت میں، بلکہ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر زمین اور آسمان کے اندر کسی کو کوئی مقام اسٹیٹس ملا ہوا ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ خالق بن گئے، تو خالق مخلوق سے افضل ہوتا ہے۔ خالق مخلوق سے افضل ہوتا ہے، بنانے والا۔ تو جب خالق کا مقابل دنیا اور زمین اور آسمان میں کوئی نہیں، تو پھر اس نے اپنی مخلوق میں سے ایک ایسا گوہر نایاب، ایسی شخصیت اور ایسی ذات کو بنایا کہ جس کا مقابل بھی پوری اس کی مخلوق میں دوسرا کوئی نہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت میں، اپنے اکیلے ہونے میں، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے، اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کو صلی اللہ نے ان کی رسالت میں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں میں اکیلا بنایا، یکتا بنایا، ان جیسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ وہ اکیلے اپنی رسالت کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے ٹائٹل کے اعتبار سے جناب نبی کریم علیہ السلام یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور یہاں تک آپ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جتنا انسان اللہ کو یاد کرے گا، جتنا اللہ کو یاد کرے گا انسان کو، اتنا اللہ رب العالمین کا قرب اور نزدیکی مل جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کو حکم دیا، اور جتنا بھی کوئی زیادہ درود پڑھے گا، جتنا زیادہ درود پڑھے گا جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر، رب العالمین انہیں جناب نبی کریم علیہ السلام کا قرب قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ نزدیکی، قرب کا معنی نزدیکی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ السلام
آپ کے اوپر درود پڑھنا، آپ کے اوپر سلام پڑھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ خود قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود، اس کے فرشتے یہ درود بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین خود درود بھیج رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی اس کے سارے فرشتے، اور کتنے فرشتے ہیں اندازہ لگائیے، زمین اور آسمان اللہ رب العالمین کی اس مخلوق سے بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ وہ سارے کے سارے فرشتے جناب نبی کریم علیہ السلام کی کو کیا بھیجتے ہیں؟ تو اگر مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی درود نہیں پڑھتا تو جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی کوئی اثر پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے اور فرشتے بھیجے۔ تو اس سے بڑا اعزاز پھر ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، درود بھیجو تم بھی جناب نبی۔ اب مجلس کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اب اللہ رب العالمین کے اس حکم اور فرمان کی تابعداری کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درود پڑھتا ہے، اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں دنیا میں، اس کے لیے بہت ساری پرائز ہیں۔ پہلا انعام، ریوارڈ کیا ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب العالمین اس کے اوپر کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں؟ 10 مرتبہ، 10 ٹائم۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیا؟ کوئی نقصان ہوا؟ جواباً کتنے ملے؟ 10 ریوارڈ مل گئے ہمیں۔ اور اسی طرح انعام ثانی کیا ہے؟ دوسرا انعام دوسری حدیث میں آتا ہے، فرمایا جناب نبی کریم علیہ السلام نے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات، فرمایا جو آدمی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین 10 درود بھیجتے ہیں اس کے اوپر، اور 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے کا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ میں، اب جو قیامت کے دن ہے، یہ تو دنیا کا ریوارڈ ہو گیا، دنیا میں یہ انعامات مل رہے ہیں، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام اس کو ملے گا وہ یہ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ دنیا میں درود پڑے گا میرے اوپر تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو میرا قرب نصیب فرمائے۔ ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃ، تو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اگر ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم قیامت کے روز جناب نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوں۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، مشکل گھڑی ہے، سخت ترین دن ہے۔ اس دن کے انسان کی حالت جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو خود ملے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی برسات۔ آگے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ حین یصبح 10، کہ جو آدمی صبح کے 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، شام کو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اس شخص نے حاصل کر لی، پا لی میری شفاعت کو قیامت میں، یعنی شخص میری شفاعت کو حاصل کر لے گا قیامت میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو قیامت کے روز ہمیں ہر آدمی چاہے گا کہ مجھے کسی کی سفارش مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو سخت دن ہے اس میں مجھے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے۔ تو ریلیف پانے کے لیے انسان دوڑے گا ایک کے پاس دوسرے کے پاس۔ تو جناب جو آدمی دنیا میں صبح اور شام 10 مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجے گا تو رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔
سبحان اللہ. تو اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس طرح انسان دنیا میں ایک دوسرا اعزاز جو ہے نا، ہر آدمی ہم کیا ہے، انسان ہے اور ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کا آسان نسخہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. کیا نسخہ؟ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع ہو گیا. نہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نہ ہی جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا، دعا شروع کر دی. تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم، جو آدمی بھی تم میں سے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرے، فلیبدأ بتحمید اللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تعریف کر لیں، سبحان اللہ والحمدللہ. تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے. پھر فرمایا ثم یصلی علیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لے اور درود پڑھ لیا کرے تو رب العالمین اس کی دعا کو پھر کیا، اس کے بعد فرمایا پھر جو مرضی چاہے دعا کرے، رب العالمین سے مانگے. اس طریقے سے کیا ہو جاتی ہے، دعا قبول. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا، دعا کرتا ہے تو دعا آسمانوں میں معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، لیکن اس دعا کے شروع میں درود پڑھ لیتا ہے اور آخر میں درود پڑھتا ہے تو رب العالمین اس دعا کی، اس درود کے بدولت، اس کی برکت سے رب العالمین اس کی دعا کو کہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک زبردست نقطے کی بات لکھی تھی، کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی. فرمایا کہ جو آدمی درود شریف پڑھ لیتا ہے دعا کے شروع میں، تو ظاہر درود کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی ہے، درود کی ایکسیپٹ کرنے کا جب حکم دیا ہے تو ظاہر ہے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود پڑھو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جب حکم دیا ہے تو ظاہر اس نے قبول بھی کرنا، تو قبولیت کا وعدہ ہے. تو جب درود پڑھے گا تو ظاہر وہ قبول ہے، 100% شور، اس کے اوپر گارنٹی ہے قبولیت. پھر آخر میں درود پڑھے، گارنٹی ہے قبول ہو جائے. تو جب انسان شروع اور انتہا میں آخر میں درود پڑھے گا تو اس کو رب العالمین کریم قبول کر لے گا. تو فرماتے ہیں کہ وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ جب پہلے اور آخری جملوں کو قبول کرے گا تو درمیان میں جتنے بھی انسان دعا کرے گا، جو کچھ بھی مانگے گا وہ رب ضرور اس کو بھی قبول فرمائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین ایسا کیسے کرے گا کہ اس کو قبول کر لیا، اس کو چھوڑ دے، اس کو قبول کر لے، اس کو چھوڑ دے. وہ کریم رب ہے، جو بھی اس کے در پہ آ جاتا ہے دستک دیتا ہے، سائل بن کے سوال کرتا ہے، بیگر بنتا ہے، تو رب العالمین اس کی دعا کو ضرور ایکسپٹ کرتا ہے. اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک نسخہ ہمیں ملا، اس کو ضرور استعمال کیجئے. اللہ رب العالمین ضرور کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور جو لوگ درود نہیں پڑھتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اب میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جو آدمی جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھتا ہے، اس شخص کی مذمت کی ہے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رغم انف رجل، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے. اور وہ ممبر والی حدیثوں یاد ہوگی، رمضان میں اکثر سنتے، جناب نبی کریم سے ممبر کی سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہوئے اس شخص کے لیے بد دعا کی. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کے اوپر درود نہ پڑھے. آپ کا نام تو درود نہیں پڑھتا ہے، اس کی ہلاکت کی دعا کس نے کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے. اور آمین اس کے اوپر کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو بخیل کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی حدیث میں پڑھی نا کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے، سٹنجی پرسن ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کی جائے. خاص کر صبح 10 مرتبہ صبح پڑھ لیں،
شام کو 10 مرتبہ پڑھ لیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ اسی طرح جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ کم از کم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما، یہ والا درود پڑھ لیں۔ جمعرات کی شام ہوتی ہے، کثرت سے اس میں درود پڑھیں جمعہ کے دن۔ اور خود جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے کسی کونے میں درود پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ یہاں سے اٹھا کے درود شریف جناب نبی کریم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور امتی کا درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو رب العالمین اپنی قدرت و طاقت سے جناب نبی کریم علیہ السلام کو سنواتے ہیں، اللہ اس شخص کی آواز سے سنواتے ہیں۔ تو یہ درود شریف پڑھنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کا فائدہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری خطائیں معاف ہوتے ہیں، ہمیں درجات جنت میں ملتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام بنتا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے شفاعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم جنت کے اندر بھی اس شخص کو محل وہاں پر ملے گا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات کا جو ایریا ہوگا اس جگہ میں ایز VIP وہاں پر رہا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کثرت سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو ہر ایک کی آدمی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، جو کہا جو سنایا گیا پروردگار عالم مجھے بھی اور سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ کثرت سے ہمیں جناب نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی بیٹوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کے سب کو کامیابی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما، جو کے سب کی مغفرت فرما۔ اس کورونا وبا کو یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تجھ کو ختم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔